ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب علیہ السلام الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب الحسین علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابی بن قاب انا حسین بن علی اعظم فی السماوات مما هو فی الارض واسمہ مکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات بر محمد و آل بیت 1444 محرم الحرام نئے سال کی ابتدا ہو چکی ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں ہم لوگ کہ دنیا نئے سال کو بڑے سرور کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، رقص و رسول کی محفلوں کے ساتھ مناتی ہے، لیکن خداوند متعال کا یہ لطف ہے کہ ہم نئے سال کی ابتدا غم امام مظلوم کربلا سے کرتے ہیں۔ امام مظلوم کربلا کا ذکر جو 1400 سال سے جاری و ساری ہے، اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے کتنے تخت لگے، کتنی حکومتیں لگی، کتنے درہم و دینار لگے، لیکن یہ ذکر آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس ذکر کو ختم کرنے والے خود مٹ گئے، لیکن حسین ابن علی کا نام آج بھی زندہ باد ہے۔ کیوں مٹتا یہ ذکر؟ کیونکہ اس ذکر کو زندہ رکھنے کا وعدہ علی کی بیٹی نے کیا تھا۔ جب کہا تھا یزید کے دربار میں کہ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہر آنے والے سال کی نسبت زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔
لیکن یہ بھی ساتھ مسلم بات ہے کہ ہر وقت کا یزید جس طرح وقت کے حسین ابن علی سے ڈرتا تھا، وہ اسی طرح آج ذکر حسین سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن یہ ذکر کبھی مٹے گا نہیں، کیونکہ حسین ایک شخص کا نام نہیں، حسین ایک فرد کا نام نہیں، حسین ایک کردار کا نام ہے، حسین ایک نظام کا نام ہے۔ شخص مٹ جایا کرتا ہے، اس کا کردار کبھی نہیں مٹتا۔ یزید اگرچہ جسمانی طور پہ مٹ گیا لیکن اس کا کردار ابھی تک باقی ہے۔ لیکن حسین ابن علی ظاہری طور پہ اگرچہ کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے، لیکن ابھی تک حسین ابن علی کا کردار باقی ہے۔ یہ کردار ہے حسین ابن علی کا۔ یہ یونیورسٹی ہے، یہ کالج ہے، یہ آج کا سکول کہیں کہ جس میں حسین ابن علی کی یونیورسٹی میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ آج دنیا کے مادی دور میں مادی یونیورسٹیوں میں آپ کو بہت زیادہ شرائط ملیں گی کہ اس عمر کا بندہ آئے، یہ لباس ہو، یہ میرٹ ہو، یہ بوائے ہو، یہ گرل ہو۔ لیکن حسین ابن علی کی یہ یونیورسٹی ہے جس میں قید کوئی بھی نہیں ہے، نہ عمر کی کوئی قید ہے، نہ کوئی لباس کی قید ہے، نہ یہ قید ہے کہ لڑکا ہو، نہ یہ قید ہے کہ لڑکی ہو، نہ یہ قید ہے کہ وہ بچہ ہو۔ کیونکہ یہ ایسی یونیورسٹی ہے جس میں بچوں کو بھی علی اصغر کا درس موجود ہے، جس میں بوڑھوں کے لیے حبیب ابن مظاہر کا درس موجود ہے، جس میں جوانوں کے لیے علی اکبر کی سیرت موجود ہے، جس میں خواتین کے لیے جناب زینب کبریٰ کی سیرت موجود ہے۔ اس لیے اس ذکر کو تمام حکومتیں مٹانے کے در پہ رہتی ہیں، لیکن حکومتیں مٹ گئیں، یہ ذکر آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے بلکہ اس سے پہلے ایک ذکر کرتا جاؤں، کل ہی ایک کاتب ہے حسین ضیاء، اس کے عربی میں بہت اچھے مضمون ہوتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام پہ ایک اس کا مقالہ پڑھ رہا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ 1965 کی یہ بات ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم ونسٹن چرچل اس کا نام ہے، جو اس وقت 1965 کا وہ وزیر اعظم تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی پارلیمان میں ایک تقریر کی 1965 میں۔ اس تقریر میں وہ یہ بیان کرتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس نے تقریر میں کہا کہ ماداما للمسلمین قرآنا یتلا وکعبۃ تقصد وحسین یذکر لا یمکن لأحد ان یسیطر علیہم۔ برطانیہ کا وزیر اعظم جس نے 1965 میں، کیونکہ برطانیہ اس وقت سر فہرست ہے، اس وقت نہیں بلکہ ابتدا سے ہی شیعوں کے در پہ ہے برطانیہ، اگرچہ آج کل ظاہری امریکہ آ گیا ہے، لیکن در پردہ سازشوں کا بانی برطانیہ رہا ہے ابتدا سے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم اپنی پارلیمان میں یہ تقریر کر رہا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے اور اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور کعبہ موجود ہے اور اس کے گرد طواف ہوتا رہے گا، اور ان کے پاس جب تک حسین ابن علی موجود ہے اور اس کا ذکر ہوتا رہے گا، کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ ان کے اوپر تسلط قائم کر سکے۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ میں نے ابتدا میں، کیونکہ آج ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے جو ترتیب سابقہ سالوں کی طرح جو ہے ہمارا شروع لیٹ ہو رہا ہے، اس وجہ سے پھر کچھ چیزیں جو مہم ہوتی ہیں ان کو اختصار کرنا پڑتا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اپنے ٹائم کے اندر جو ہے اس مجلس کو ختم کروں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کا جو تلاوت کی کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى
قلوب کہ جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس آیہ کریمہ سے کیا سمجھ آیا؟ کہ شعائر اللہ کا احترام، اس کی تعظیم کرنا، یہ دلوں کے تقوی کا باعث ہے۔ دوسری آیت جو سورہ مائدہ میں ہے کہ یا ایھا الذین لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اب اس جو آیات کریمہ آپ کی سامنے پیش کی ہیں، اگرچہ ان کا مصداق وہ حج کے مناسک ہیں، وہ حج کی قربانی ہے، وہ طواف ہے، وہ عرفات کا وہ جو سارے اعمال حج ہیں وہ مراد ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک اور آیت میں خود صفا اور مروہ جو ہے اس کو شعائر اللہ میں قرار دیا گیا، خود قرآن میں ہے۔ اب صفا و مروہ کی پہاڑیاں یہ شعائر اللہ میں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ شعائر اللہ ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کیوں شعائر اللہ ہیں؟ کیونکہ یہاں پر اس مقدس بی بی کا تذکرہ موجود ہے، جناب ہاجرہ کا ذکر موجود ہے، ان کے وہ چکروں کی وجہ سے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کو شعائر اللہ قرار دیا گیا۔ تو میں کہوں گا جب صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جناب ابراہیم کی زوجہ کی وجہ سے شعائر اللہ قرار دے دی گئی، تو وہ کربلا کی سرزمین جو ایک ابراہیم کے بیٹے نے جس کو اپنا خون دے کے سیراب کیا، وہ شعائر اللہ کیوں قرار نہیں دی جا سکتی؟ یہ عزاداری، یہ جتنی ہماری عزاداری کی رسوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عزاداری ہماری شعائر اللہ کے ابرز ترین مصداق میں سے ہے، لیکن اس میں شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اس کے لیے دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ہدف اور ایک چیز ہوتا ہے وسیلہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہدف اور ایک ہے وسیلہ۔ سیڑھی وسیلہ نہیں ہے، وہ چھت تک جانے کے لیے ہدف ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ سیڑھی جو ہے چھت تک جانے کے لیے وسیلہ ہے۔ یہ سپیکر یہ ہدف نہیں ہے بلکہ آواز کو پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح عزاداری مظلوم کربلا یہ ہدف نہیں ہے بلکہ یہ وسیلہ ہے۔ کیسے؟ عزاداری مظلوم کربلا یہ ہمیں پہنچاتی ہے کربلا تک، کربلا کی یاد ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا ہمیں پہنچاتی ہے کربلا تک، اور وہ کربلا ہے جو ہمیں پہنچاتی ہے خدا تک۔ اس کو میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ خود امام مظلوم کربلا کے قیام کا مقصد، میں بلکہ یہ پہلے ہی بتا دوں کہ ہماری عزاداری کا مقصد وہی ہے جو قیام امام مظلوم کربلا کا مقصد تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑا مقصد جو امام مظلوم کربلا کا تھا وہ تھا خود رضا پروردگار، کہ مجھے اپنے پروردگار کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جو خود امام مظلوم کربلا کے فرامین سے ملتا ہے کہ امام کا ہدف اصلی جو تھا قیام کا، وہ سب سے پہلا ہدف جو تھا وہ تھا رضا پروردگار، جس میں ایک شعر جو منسوب ہے امام مظلوم کربلا کے ساتھ، میں کہتا ہوں اگر وہ امام کا نہ بھی ہو لیکن زبان حال اس کی اصلی تطبیق فقط امام مظلوم کربلا پہ ہوتی ہے، جس میں امام مظلوم کربلا فرماتے ہیں ترکت الخلق ترا لہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، کہ میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا تیرے لیے،
میں نے سکینہ کی یتیمی کو برداشت کر لیا فقط اس لیے کہ تجھے پالوں۔ امام مظلوم کربلا پھر دعائے عرفہ پڑھتے رہتے ہیں۔ دعائے عرفہ کا وہ مشہور جملہ جس میں امام مظلوم کربلا نے فرمایا تھا، بر الہا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہی ہدف تھا امام مظلوم کربلا کا۔ اگر روزہ عاشور دیکھیں تو امام مظلوم کربلا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، رزم بقضائکا تسلیما لامرکا یا غیاث المستغیثین، اے پروردگار آج تیرے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں، آج علی اکبر کو قربان کر رہا ہوں تو تیرے لیے، آج اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کر رہا ہوں تو تیرے لیے، میرا مقصد یہی ہے کہ تیری رضا کو پالوں۔ اور وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام مظلوم کربلا نے اس رضا کو پایا یا نہ پایا؟ تو خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس رضا کو پایا۔ اور جب آخری جنگ تھی تو قرآن نے ارشاد کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہی ہدف ہونا چاہیے ہماری عزاداری کا، ہمارے عزادار کا، ہمارے ماتمی کا، ہمارے خطیب کا، ہمارے نواح خان کا، کہ سب سے پہلے اس کا ہر عمل جو ہو وہ رضائے پروردگار کے لیے ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو حدیث ہے کہ کل ریاء شرکن، ہر ریاکاری جو ہے شرک ہے۔ آپ کے عمل بھی ہوتے رہیں گے، اگر خدا نہ خواستہ اس میں ریاکاری ہو گئی تو آپ مشرک بن جائیں گے۔ روایت کی روشنی میں مشرک قرار دیا گیا ہے ہر ریاکاری کو۔ سب سے پہلی بات جو ہماری عزاداری میں ہونی چاہیے اور جو امام مظلوم کربلا کا مقصد تھا وہ یہ تھا رضائے پروردگار، اور وہ رضائے پروردگار امام مظلوم کربلا نے حاصل کر رہی تھی۔ اب امام مظلوم کربلا کے مقاصد جو ہیں وہی مقصد ہے عزاداری۔ 27 رجب کو جب بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے امام مظلوم کربلا سے، تو اسی دن جب رات کو امام نے انکار کر دیا تو اگلے دن مروان سے ملاقات ہوتی ہے امام مظلوم کربلا کی مدینہ میں۔ مروان امام مظلوم کربلا سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ فرزند زہرا کو مروان ملعون کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ امام علیہ السلام ایک ظاہر امام معصوم تھے، ہماری طرح ہوتے تو ہم نے تو فوراً اس کے آگے غصے ہو جانا تھا، لیکن امام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو مروان کہتا ہے کہ اے فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ تم یزید کی بیعت کر لو، آپ کو دنیا بھی حاصل ہو جائے گی اور آخرت بھی حاصل ہو جائے گی۔ جب امام مظلوم کربلا نے مروان کا یہ جملہ سنا تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ کلمہ استرجاع کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کلمہ استرجاع پڑھا جاتا ہے۔ فرزند رسول اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ اسلام پر اتنا کڑا وقت آ چکا ہے کہ یزید جیسے کو خلیفہ رسول بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور فوراً وہاں پر امام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ إِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَوْعٍ مِثْلَ يَدِيدٍ۔ فرزند رسول کا ایسے اسلام پر سلام ہو کہ جس کا خلیفہ یزید جیسا بدکار ہو۔ وہاں پر امام مظلوم کربلا نے لوگوں کو جھنجھوڑا، لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا کہ دیکھیں آج اس منبر رسول یا اس خلیفہ رسول کے جس کو حق نہ دیا گیا، اور آج اس کے مقابلے میں یزید جیسے ملعون کو خلیفۃ الرسول بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب امام مظلوم کربلا مدینہ سے نکلتے ہیں تو اس وقت اپنے قیام کا مقصد فرمایا
کہ انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، کہ دیکھو کوئی 1400 سال بعد یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی کا جو خروج تھا وہ بغاوت تھی یا کسی حکومت کے لیے تھا یا فساد فی الارض تھا یا علی کے بیٹے کی انانیت تھی، نہیں، بلکہ میں مدینہ سے نکل رہا ہوں تو میرے 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میرا مقصد حکومت نہیں ہے بلکہ میرا مقصد اصلاح امت نبی ہے۔ تو دوستو عزیزو، ہماری مجالس کا پیغام بھی اصلاح ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عزاداری مقصد کربلا کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ جب امام مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں کہ میرا مدینہ چھوڑنے کا مقصد، کربلا جانے کا مقصد وہ ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا، تو آج ہماری مجالس کا انداز بھی اصلاحی ہونا چاہیے، ہماری مجالس سے لوگوں کو چیزیں ملیں۔ آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ لائیو مجالس چلائی جا رہی ہے، ہماری مجالس سے دوسرے لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، ہماری مجالس ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں، بلکہ ہماری مجالس ایسی ہونی چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے ذہنوں میں ڈالتا چلوں کہ دنیا ہمارے مکتب کو، بعد میں شاید اس کا کوئی اختلاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے مکتب کو ہماری کتابوں سے نہیں پہچانتی، دنیا ہمارے مکتب کو ہماری عزاداری سے پہچانتی ہے۔ دوسرا مقصد ہونا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تیسرا مقصد جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ اپنے نانا کی سیرت اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کا احیاء۔ امام مظلوم کربلا جب نکلے ہیں تو آپ کے قیام کا یہ بنیادی مقصد جو ارباب مقاتل نے لکھا ہے وہ یہی تھا، اور ہماری مجالس کا بھی جو مقصد ہونا چاہیے وہ سب سے پہلے اصلاح امت ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری مجالس کے بھی بنیادی مقصد ہونے چاہیے۔ پھر امام مظلوم کربلا جب کربلا کے میدان میں وارد ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا، مدینہ میں عبداللہ بن ابن زبیر بھی موجود تھا، عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھا، ان سے مطالبہ بیعت کیوں نہ کیا گیا؟ کربلا کی سرزمین پر جب لوگوں نے سوال کیا تو امام علیہ السلام کا ایک بڑا طویل جو ہے خطبہ ہے اس جگہ پر، کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین فقط ان کی زبانوں پر ہے، وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب مصیبتیں آتی ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یعنی دین، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اتنا آسان نہیں بچتا، اس کے لیے امتحان درکار ہوتا ہے، وہ امتحان دینے کے قابل فقط اور فقط حسین ابن علی تھا، اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ امتحان دے سکتا۔ اس لیے آج حسین ابن علی نے اس کربلا کا رخ کیا ہے، کیونکہ میرے نانا کا دین ہے، میں محافظ شریعت ہوں، میں نے آج دین کو بچانا ہے، اس لیے حسین ابن علی آج تیار ہے، تمام امتحان کے لیے آج تیار ہے حسین ابن علی۔ یہ امام نے خطبہ فرمایا، اور اس خطبے سے ہمارے لیے جو درس ہے
وہ یہی ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دین آسانی سے نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے لیے امتحان درکار ہوتا ہے۔ کل آپ نے گلگت پاکستان میں واقعہ دیکھا کہ علم لگانے کے لیے جا رہے تھے قافلے کی صورت میں، اور حملہ ہوا، ہمارے 2 عزادار شہید ہو گئے ایک علم لگانے کے لیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ علم ایک کپڑا ہے اور اس کو اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس علم سے بھی دشمن ڈرتا ہے، اس علم سے بھی دشمن ڈرتا ہے۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں مومنین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام دنیا میں جہاں بھی یہ فرش عذاب اچھی ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی محافظت فرمائے۔ آخر میں 2 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ عزادارو، امام مظلوم کربلا کی جب ولادت ہوتی ہے تو امام علیہ السلام کو جناب سیدہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے آتی ہیں۔ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے کو دیکھا پہلے تو مسکرائے، مسکرانے کے بعد رسول اسلام نے رونا شروع کر دیا۔ جناب سیدہ پوچھتی ہیں بابا جان ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، ابھی کیا ہوا کہ آپ نے رونا شروع کر دیا؟ تو فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ، ابھی جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ امتک ستقتل حسینہ، کہ بابا جان تمہاری یہ امت تیرے اس بیٹے کو کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ جناب سیدہ پوچھتی ہیں بابا جان یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آئے گا، کربلا کی سرزمین پر پیش آئے گا۔ ماں تھی تڑپ گئی جب سنا، تو کہتی ہیں بابا جان کیا آپ ہوئیں گے اس وقت؟ کہتے ہیں نہیں بیٹی فاطمہ میں نہیں ہوں گا۔ کیا بابا علی ہوں گے؟ رسول اسلام نے فرمایا نہیں بیٹی علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میں ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ ماں تھی تڑپ گئی، کہا بابا میرے اس بیٹے پر روئے گا کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گی جس کے جوان تیرے جوانوں پر روئیں گے، جس کی خواتین تمہاری خواتین پر روئیں گی، اور جس کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں گے۔ اس وقت جناب سیدہ نے تڑپ کے کہا بابا جان میرے ان عزاداروں کو جو میرے حسین کے غم میں گریہ کریں گے آپ ان کو اجر کیا دیں گے؟ اس وقت رسول خدا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، میں تیرے عزاداروں کو، تیرے بیٹے کے عزاداروں کی روز محشر شفاعت کروں گا۔ اور جناب سیدہ نے کہا بابا پھر اس دکھیاری کا بھی وعدہ ہے، میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے حسین پر رونے والے جنت میں نہ جائیں گے۔ آیا عزادارو گریہ کر لو، گریہ کے یہ ایام ہیں۔ امام مظلوم کربلا پہ آدم روئے، امام مظلوم کربلا پہ نوح روئے، امام مظلوم کربلا پہ ابراہیم روئے۔ تمام انبیاء جب کربلا کی سرزمین سے گزرتے تھے تو روتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام روئے اور ترک اولا ہوا تھا عزادارو، آپ جانتے ہیں ہر وقت دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ہر وقت کہتے تھے میری دعا قبول ہو جائے، میری توبہ قبول ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور چند کلمات کہتے ہیں کہ اے آدم اگر یہ کلمات کہہ دو گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ عزادارو سنو گے وہ کلمات کون سے تھے؟ بہار الانوار کی یہ روایت ہے کہ جناب جبریل نے کہا کہ آپ کہیے یا حمید بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ عزادارو جناب حضرت آدم نے حضرت حسین مظلوم کربلا کا ذکر سنانا، کہتے ہیں جبرائیل باقی نام تو میں نے لیے، مجھے بڑا سکون حاصل ہوا، لیکن جب میں نے حسین کا نام لیا تو میرا دل تڑپ گیا اور میں گھبرا گیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے جو بشریت کی پہلی مجلس اور پڑھنے والا حضرت جبرائیل امین تھا اور سننے والا آدم نبی تھا، فرماتے ہیں اے آدم ایک نبی آئے گا جس کا فرزند کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام، یہ روایت کے جملے ہیں، بکا آدم و جبرائیل بکا سکلا، حضرت آدم نے حضرت جبرائیل اس طرح روئے اور جس طرح جوان بیٹے کی موت پر کوئی ماں روتی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔